طاقت رکھی ہے۔ جو شخص اس پاکیزہ زندگی کو صحیح صورت میں دیکھے گا، اس کا تجربہ کرے گا، وہ ضرور متاثر ہو کر اس مبارک زندگی کا گرویدہ بن جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن ملکوں میں تشریف لے گئے، جن قوموں نے ان کی زیارت کی ہے، ان کی مومنانہ اور خدا پرستانہ زندگی کا تجربہ مشاہدہ کیا ہے، وہ سب ان کے گرویدہ ہو گئے۔ اب بہت تھوڑی مدت میں وہ ملکوں کے ملک دارالاسلام بن گئے۔ یہ شام، یہ عراق، یہ مصر، یہ ایران، یہ سب وہی تو ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام کا سخت مقابلہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ حضرات کے علم میں ہے، اسلام کی ابتدائی دور میں یہ ملک اور ان کے بسنے والے اسلام اور مسلمانوں کے کیسے سخت دشمن تھے، لیکن ان ملکوں پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مبارک قدموں کو لگنا تھا۔ اللہ نے انہیں زیر کر دیا، ان کے پاکیزہ قدموں تلے ڈھیر کر دیا ہے۔ جب یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی پاکیزہ، اسی مبارک زندگی کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، وہاں رہنے والے، وہاں کے بسنے والوں نے ان کی پاکیزہ زندگیوں کو قریب سے دیکھا برتا۔ انہوں نے عام طور پر ان کے مبارک طریقہ زندگی کو تیزی سے اپنایا۔ بہت سے لوگ ناواقفیت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جتنے ملک ہیں یہ فتح ہو گئے، کہ یہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کے مقابلہ میں شکست کھا جانے کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ ایسا سمجھنا تاریخ سے ناواقفی اور جہالت کے علاوہ حماقت بھی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے جنگ کے نتیجے میں جو قوم غالب آتی ہے، مغلوب اور مفتوح قوم کے دل میں اس کی نفرت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ناممکن ہے کہ شام اور عراق اور مصر اور ایران کے لوگوں نے مفتوح ہونے کے بعد صرف شکست کھا جانے کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا ہے۔ دین کے بارے میں جبر کرنا خود اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملہ میں جبر و اکراہ کا کوئی جواز نہیں ہے۔ قرآن پاک اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارکہ تو یہ ہے کہ جو آدمی اپنے کو مسلمان کہے اور اس کے دل نے پوری طرح اسلام قبول نہ کیا ہو، وہ تو منافق ہے۔ اوپر سے مسلمان کہہ رہا ہے، اندر سے پوری طرح اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ منافق ہے اور بدترین قسم کا کافر ہے۔ ایسی صورت میں تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ، صحبت یافتہ شاگرد حضرات صحابہ کرام جو فیض یافتہ بھی ہیں، صحبت یافتہ بھی ہیں، تربیت یافتہ بھی ہیں، یہ حضرات کسی لالچ، کسی زبردستی سے انہیں کلمہ پڑھواتے، بلکہ ہوتا یہ تھا جو شہر یا علاقہ فتح ہو جاتا، اسلامی فوجیں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی، وہاں امن قائم کرنے کے لیے مختصر سی جماعت رہ جاتی، چنانچہ ایک حاکم یا قاضی مقرر کر دیے جاتے۔ وہ سب لوگ شہر سے باہر وہاں کے عوام سے الگ تھلگ نہیں رہا کرتے تھے۔ یہ افسروں کا علاقہ الگ ہے اور یہ رہائشی اسکیمیں الگ ہیں اور یہ 5 کنال کی کوٹھیاں الگ ہیں اور ایک کنال کی الگ ہے اور 10 مرلے کا گھر الگ ہے اور 5 مرلے والا 10 مرلے کے گھر کے رہائشی منصوبے میں نہیں جا سکتا۔ یہ کافرانہ ذہن ہے، یہ غیر مسلموں کا ذہن ہے۔ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا کہ یہ فاتح بن کر الگ اپنی رہائشیں نہیں، یہ عوام میں رہتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو چنانچہ ان سے رابطہ رہتا۔ عوام کے ہر طبقے کے لوگ ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح پڑھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فاتح قوموں کے سپاہی کیسے فرعون اور کیسے بد اتوار ہوتے ہیں، لیکن جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پاکیزہ زندگیوں کو انہوں نے دیکھا، ان کا ہر شخص راہبوں درویشوں سے زیادہ پاک باز اور خدا ترس ہے۔ ان کی آنکھوں میں حیا ہے، ان کی چال میں، رفتار میں وقار ہے اور حیا ہے۔ چنانچہ ان کی پاکیزہ زندگیاں اسی کے ساتھ یہ مسلمان انتہائی دل سوزی، سچی ہمدردی کے ساتھ ان کو دعوت بھی دیتے کہ وہ ایمانی پاکیزہ زندگی کے اس طریقے کو اپنائیں جو اللہ کے پیغمبر لے کر
نظر آئے۔ سب سے آخر میں مکمل شکل میں اس کو سید الکونین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے براہ راست اپنا رشتہ جوڑیں، اللہ کی رحمت و جنت کی حقدار بن جائیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا حال اور ان کی اس مبارک زندگی یہ گواہی دیتی تھی کہ یہ سچے اور مخلص بنتے ہیں۔ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں بالکل سچائی اور دردمندی سے کہتے ہیں، اس کا یہ اثر تھا کہ وہ لوگ اکا دکا نہیں بلکہ مجموع کا مجمع اجتماعی طور پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرتے تھے۔ علاقوں کے علاقے، قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوتی تھیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا منظر سامنے آتا تھا۔ یہ ملک تھوڑی بہت کم مدت میں دار الکفر سے دار الاسلام بنے۔ سید الکونین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے بمشکل 90 برس گزرے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور ہے۔ حضرات تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ چنانچہ افریقہ کے ایک علاقے کے عام لوگوں نے اسلام اس طرح قبول کیا، تیزی سے مسلمان ہوئے کہ وہاں کے مسلمان حاکم کو شبہ ہوا کہ یہ لوگ واقعتاً دل کی رغبت اور شرح صدر کے ساتھ اسلام قبول نہیں کر رہے، شاید حکومت کا دین اور مذہب یہی ہے، اس وجہ سے تیزی سے حکومت کی ہمدردیاں لینے کے لیے، دنیوی مفاد اور نفع کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور اسلام قبول کرنے میں تیزی کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خط لکھا، اس علاقے کے سارے لوگ بڑی تیز رفتاری سے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں اور حکومتی کاروبار پر اس کا خاص اثر یہ پڑے گا کہ جزیہ کی مد میں جو آمدنی ہے وہ تو ختم ہو کے رہ جائے گی۔ یہ مسئلہ بڑا غور طلب ہے، آپ ارشاد فرمائیے۔ اگر آپ کی رائے ہو تو یہ قانون بنا دوں کہ سرکاری طور پر صرف انہی لوگوں کو مسلمان تسلیم کیا جائے گا جو فلاں طریقے سے اپنا سچا مخلص مسلمان ہونا ثابت کریں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رحمت واسعہ کا جواب تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ اپنے اس جواب میں انہوں نے اسلام اور اسلامی حکومت کا نصب العین کتنے محکم اور مضبوط انداز میں واضح فرمایا۔ انہوں نے اپنے افریقہ کے اس حاکم کو، والی کو، اس گورنر کو خط لکھا اور فرمایا وَيْحَكَ إِنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا وَمَحْبُوبَنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما بعث ہادیا لم یبعث جابیا۔ مختصر جملہ ہے، ترجمہ یہ ہے تمہارا برا ہو، تمہارا ناس ہو، تمہارے سوچنے کا انداز کتنا غلط ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہمارا کام تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقصد کو آگے بڑھانا ہے، اور آپ علیہ السلام کا مقصد ہدایت، اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلانا اور اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ بندوں کا جوڑنا، یہ مبارک مقصد ہے۔ ٹیکس وصول کر کے خزانے بھرنا تو میرے نبی علیہ السلام کا مقصد نہیں۔ اس لیے اگر اللہ کے بندے اللہ کا دین قبول کر رہے ہیں تو شکر ادا کرو، خوش آمدید کہو، ٹیکس اور جزیہ اور حکومت کے مالیہ کی کوئی فکر نہ کرو۔ یہ واقعہ بتاتا ہے تابعین کے زمانہ اور اس کے بعد تک مسلمانوں پر اپنے نبی علیہ السلام والی پاکیزہ زندگی غالب تھی اور عام طور سے لوگ اس کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اللہ کے بندوں کے دل کس طرح ان کی طرف پلٹ کے آتے تھے اور اسلام کے کیسے گرویدہ ہوتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر تشریف لائے، جس کی آپ نے دعوت دی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جس مبارک زندگی کے حامل ہیں، اسی زندگی کا نام اسلام ہے، دراصل وہی اسلام ہے۔ تو اس کی کتنی خاصیتیں ارشاد فرمائیے، 2 خاصیتیں فرمائیے۔ اس پاکیزہ زندگی کی 2 خاصیتیں، ایک یہ ہے کہ اس مبارک زندگی کے ساتھ اللہ کی نصرت اور حمایت اور غیبی لشکروں سے اس کی مدد، اور دوسرا یہ ہے کہ انسانی قلوب، انسانی فطرت کے لیے یہ پاکیزہ زندگی بڑی پرکشش، سخت سے سخت دشمن بھی تعصب سے خالی ہو کر جب دیکھتا تو گرویدہ ہو کر بے اختیار اس پاکیزہ زندگی کو اپنانے پہ مجبور ہو جاتا۔ لیکن یہ خاصیتیں اسلام کے نام میں نہیں ہیں،
بلکہ اس مبارک زندگی میں ہے جس زندگی کا نام اسلام ہے. صرف اسلام کے نام میں نہیں بلکہ اس مبارک زندگی میں جس کا نام اسلام ہے. جس طرح شکر کی مٹھاس شکر کے نام میں نہیں، جو مٹھاس ہے شکر کی، شکر کا نام لے تو مٹھاس ہے، وہ شکر میں مٹھاس ہے. فرمائیے، آپ ارشاد فرمائیے، وہ مٹھاس تو شکر میں ہے، شکر کے نام میں نہیں ہے. اس طرح اللہ کی مدد اور نصرت اور دوسروں کے لیے کشش اور جاذبیت اسلام کے نام میں نہیں ہے بلکہ اس مبارک زندگی میں ہے جس کا نام اسلام ہے. جس طرح شکر کی مٹھاس شکر کے نام میں نہیں ہے بلکہ اس چیز میں ہے جس کا نام شکر ہے. میرے بھائیو بزرگوں، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. جس طرح پانی کی ٹھنڈک، آگ کی گرمی، سورج کی روشنی دائمی خاصیتیں ہیں، اسی طرح اللہ کی قسم یہ دونوں خاصیتیں اسلام کی دائمی اور ابدی خاصیتیں ہیں، لیکن یہ اجتماعی اسلام کی خاصیتیں ہیں. جب دنیا میں کوئی امت اسلام کی حامل ہو تو یقیناً اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ، اس کے مسائل مشکلات میں غیب سے مدد. دنیا کی جو قومی اس امت کو دیکھیں برتیں یقیناً کھچی چلی آئے اور اسلام قبول کرے. آج صورتحال یہ ہے، مسلمان کہلانے والی امت دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہے، تقریباً 1.5 ارب ہے یا اس سے بھی زیادہ مسلمان، لیکن آپ نے غور فرمایا حالت یہ ہے کوئی وزن مسلمانوں کا نہیں ہے. اللہ کی مدد سے، نصرت سے اجتماعی طور پر مسلمان محروم ہیں. امت کی حیثیت سے اجتماعی طور پر یہ پاکیزہ زندگی من حیث الامت موجود نہیں ہے. بے شک اس گئی گزری حالت میں بھی صحیح اسلامی زندگی کی حامل حضرات موجود ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ یقیناً وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے جو نیک صالح افراد کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. لیکن اسلامی زندگی کی جن خاصیتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ انفرادی زندگی کی نہیں ہے بلکہ اجتماعی زندگی کی خاصیت ہے. اب ہمارے لیے 2 راستے ہیں، جس روش پر ہم چل رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے اور ان کے دین سے اور زیادہ دور ہوتے چلے جائیں گے. پھر اللہ نہ کرے ہمارا وہ حشر ہو جو قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا بیان ہوا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ کی نعمت سے منہ موڑا. اللہ پاک نے ہدایت سے نوازا، نعمت عطا فرمائی، دنیا میں بھی عزت سربلندی عطا فرمائی. لیکن جب انہوں نے اپنے نبیوں کا راستہ چھوڑ کر نفس پرستی اور خدا فراموشی کا طریقہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی ساری نعمتیں ان سے چھین لی. پھر اس حد تک ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا جو آیت مبارکہ شروع میں تلاوت کر چکا ہوں. اس کا خلاصہ یہ ہے، ان میں سے بہت سو کو اللہ نے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ فرمایا. سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں تفصیل ہے، جب بنی اسرائیل نے نافرمانی اور خدا فراموشی کا طریقہ اختیار کیا وہ اس میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نہایت بے رحم اور جلاد صفت دشمنوں کو مسلط کیا. پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو پوری طرح پیسا، جس کی تفصیل بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس قدر لرزہ خیز ہے آج بھی اسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کا کسی قوم سے کسی نسل سے کوئی رشتہ نہیں، اس کا قانون بڑا بے لاگ ہے. حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ السلام اللہ کے پیغمبر، لیکن ان کے بیٹے نے جب کفر کی راہ اختیار کی اور اس وقت کے دوسرے کافروں کے ساتھ وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس فہم کے اعتبار سے اس کے حق میں کچھ گزارش کرنا چاہا تو بڑا جلال کے ساتھ ارشاد ہوا، یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. یعنی تمہارا بیٹا بدکار ہے اس لیے وہ ہمارے قانون کے مطابق تم میں سے نہیں ہے. ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ نادانی کی بات نہ کرنا. میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اس کا جلال. ہم نے عرض کیا ہے اللہ کا قانون بڑا بے لاگ ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے اگر مسلمان قوم یا مسلمانوں کی غالب اکثریت سید الکونین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی
مبارک پاکیزہ زندگی سے اسی طرح دور ہوتی گئی جس طرح بنی اسرائیل اپنے پیغمبروں کی لائی ہوئی زندگی سے دور ہوتے گئے، تو ہمارا بھی کہیں وہ انجام نہ ہو جو بنی اسرائیل کا ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو توبہ نصیب فرمائے، رجوع عطا فرمائے، اپنی طبیعت سے بچائے، طبیعت پہ چلنے کے بجائے شریعت پہ چلنے والا بنائے۔ طبیعت آدمی کو حیوان بناتی ہے، شریعت انسان بناتی ہے۔ طبیعت جہنم میں لے جاتی ہے، شریعت جنت میں لے جاتی ہے۔ ہم عزم و ارادہ کریں، قرآن و سنت سے اپنی گہری وابستگی رکھیں گے۔ یہ سب حضرات جو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ ہیں سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ اللہ کا قرآن سب سے اعلیٰ ہے، اس کی تعلیم بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ جامعہ عزیزیہ دارالقرآن اور تمام مدارس دینیہ میں سب سے اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ ہے پڑھے لکھے حضرات۔ آپ کو معلوم ہے پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا وہ ہے جو تہجد پڑھتا ہو۔ میرے ساتھ فرمائیے، پڑھا لکھا جو تہجد پڑھتا ہو، جو فجر بھی نہ پڑھے وہ پڑھا لکھا، جو فرض نماز بھی نہیں پڑھتا وہ تو ان پڑھ ہے، وہ تو پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ پڑھا لکھا اس کو کہا جائے جو ان پڑھ ہے۔ تو فرمائیے سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہستیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے، ہم سب کو پڑھا لکھا بنائے، نسلوں کو پڑھا لکھا بنائے، اور سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ بنائے، انسان کامل بنائے۔ ان مبارک ماحولوں میں، ان صحبتوں میں اللہ کا کرم، خاص رحمتیں اترتی ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے۔ مختصر سا یہ گزارش ہے کہ اب طبیعت پہ نہیں چلنا بلکہ شریعت پہ چلنا ہے۔ اس کا آسان سا ترجمہ کروں، اپنے جی کی بات ماننا۔ میرے ساتھ فرمائیے، اپنے جی کی بات ماننا طبیعت ہے۔ فرمائیے، اپنے جی کی بات ماننا طبیعت ہے، اپنے نبی جی کی بات ماننا شریعت ہے۔ ولی کامل الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرأت امام ابو عمر بصری بارگاہ سے نسوسی۔